آج ہم ایک بہت ہی خاص کتاب پیولو کویلیو کی شہرۂ آفاق تخلیق دی الکیمسٹ کے کچھ اہم حصوں پر بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی، یہ وہ کتاب ہے جس نے واقعی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے، بے شمار زبانوں میں ترجمہ ہوئی اور آج بھی لوگ اسے پڑھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ بالکل، اور اس کی مقبولیت ہی آپ کہیں تو ایک الگ کہانی ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج ہمارا مقصد صرف کہانی دہرانا نہیں، بلکہ اس کے اندر جو گہرے فلسفیانہ نکات ہیں، جو بنیادی تھیمز ہیں، ان کو تھوڑا کھریدنا ہے، ان پر غور کرنا ہے۔ خاص طور پر وہ ذاتی اسطورہ یا پرسنل لیجنڈ والا خیال جو کتاب کے شروع میں ہی قاری کو پکڑ لیتا ہے۔ جی ہاں، یہ ہے کیا چیز، اور اس کو پانے میں کیا مشکلات آتی ہیں؟ یہی سوالات ہیں جو قاری کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرتے ہیں۔ تو چلیں اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو یہ ذاتی اسطورہ، پرسنل لیجنڈ ہے کیا آخر؟ کوئی لوگ خود تعارف میں اسے کہتے ہیں خدا کی نعمت یا وہ راستہ جو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے سانتیاگو، وہ ایک چرواہا ہے۔ اس کا خواب ہے دنیا گھومنا، جی، لیکن اس کے گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ پادری بنے۔ یہیں سے وہ کشمکش شروع ہوتی ہے۔ بالکل، خواہش اور توقعات کے بیچ کی۔ یہی شاید اس کے ذاتی اسطورے کی پہلی آہٹ ہے۔ اور یہ تصور، یہ خیال پوری کہانی کی جان ہے۔ جب سانتیاگو کی ملاقات میلچی زیدک سے ہوتی ہے، وہ سالم کا پراسرار بادشاہ، اچھا، تو وہ اسے اور واضح کرتا ہے، کہتا ہے یہ وہ ہے جسے تم ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ یہ صرف کوئی عام خواہش نہیں، یہ تقدیر کی آواز ہے، زندگی کا وہ مقصد جس کے لیے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ بچپن کے خوابوں جیسا ہے؟ ایک طرح سے ہاں، جب دل بالکل صاف ہوتا ہے، کسی ڈر یا مصلحت کے بغیر، تب یہ آواز سب سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ اچھا، لیکن پھر میلچیزیدک ایک اور بات بھی کرتا ہے، ایک پراسرار قوت کی، جو لوگوں کو ان کے ذاتی اسطورہ تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ جی، یہ قوت انہیں یقین دلاتی ہے کہ بھئی تمہارا خواب تو ناممکن ہے۔ یہ سن کر تھوڑی مایوسی نہیں ہوتی؟ بظاہر تو لگتی ہے، لیکن کوئلو کے مطابق یہ قوت دراصل آزمائش ہے۔ یہ انسان کی روح کو، اس کے ارادے کو پرکھتی ہے، اسے مضبوط بناتی ہے۔ اچھا، کیسے؟ مطلب یہ کہ جن لوگوں میں اپنے خواب کے لیے سچی تڑپ نہیں ہوتی، وہ اس قوت کے سامنے ہار مان لیتے ہیں، راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاں، اور پھر وہ مشہور جملہ آتا ہے جو میلچی زدک بھی کہتا ہے اور بعد میں الکیمسٹ بھی: جب تم کوئی چیز سچے دل سے چاہتے ہو تو پوری کائنات سازش کر کے اسے حاصل کرنے میں تمہاری مدد کرتی ہے۔ واہ، یہ تو بڑا زبردست خیال ہے، لیکن کیا یہ تھوڑا زیادہ سادہ نہیں لگتا؟ حقیقی زندگی میں کیا ہر خواہش پر کائنات ایسی ہی مہربان ہو جاتی ہے؟ اصل رکاوٹیں تو ہوتی ہیں نا؟ آپ کی بات درست ہے۔ شاید سازش کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر مل جائے گا، بلکہ یہ کہ جب آپ اپنے مقصد کے ساتھ پوری طرح جڑ جاتے ہیں تو آپ کو وہ راستے، وہ لوگ، وہ اشارے نظر آنے لگتے ہیں جو پہلے بھی تھے مگر آپ دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ اچھا، یعنی نظر کا فرق؟ جی، ایک طرح سے کائنات شاید ایسے ہی جواب دیتی ہے۔ یہ خیال ہمیں اپنی اندرونی خواہشات کی اہمیت پر اور ان کا کائنات سے جو تعلق ہو سکتا ہے اس پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک دلچسپ پہلو ہے، لیکن جیسا آپ نے کہا رکاوٹیں تو ہیں، اور کوئلو خود تعارف میں 4 بڑی رکاوٹوں کا ذکر کرتے ہیں۔ بالکل۔ پہلی تو یہی کہ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے یا یقین دلا دیا جاتا ہے کہ ہمارے خواب ناممکن ہیں۔ سماجی دباؤ، توقعات۔ دوسری رکاوٹ وہ کہتے ہیں محبت، یہ ڈر کہ اگر ہم اپنے خواب کے پیچھے گئے تو کہیں ان لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے جن سے ہم پیار کرتے ہیں۔ یہ بہت عام رکاوٹ ہے۔ تیسری ہے ناکامی کا ڈر۔ جب آپ کسی ایسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہے تو ہر ناکامی زیادہ گہری لگتی ہے۔ صحیح، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ارے مجھے تو یہ چاہیے ہی نہیں تھا۔ بالکل۔ اور چوتھی رکاوٹ جو شاید سب سے زیادہ چھپی ہوئی اور خطرناک ہے، وہ ہے خواب کے پورا ہو جانے کا ڈر۔ ہیں؟ خواب پورا ہونے کا ڈر؟ یہ کیسا ڈر ہے؟ ہاں، جیسا کہ کتاب میں آسکر وائلڈ کا حوالہ ہے، ہر شخص اپنی محبوب چیز کو مار ڈالتا ہے۔ منزل کے اتنے قریب پہنچ کر اسے حاصل کرنے سے گھبرانا، کیونکہ اگر خواب پورا ہو گیا تو پھر کیا؟ زندگی کا مقصد کیا رہے گا؟
ارے واہ، یہ تو گہری بات ہے۔ اور یہ ساری رکاوٹیں سانتیاگو کے سفر میں نظر بھی آتی ہیں۔ جی بالکل، خاندان کی مرضی کے خلاف چرواہا بننا، سیمینری چھوڑنا، یہ شاید پہلی رکاوٹ پر قابو پانا تھا۔ اور پھر تنجا میں جب وہ لٹ جاتا ہے، سارا پیسہ چلا جاتا ہے، وہ تو شدید ناکامی تھی، تیسری رکاوٹ۔ بالکل، وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے، واپس جانے کا سوچتا ہے۔ اور چوتھی رکاوٹ کی بہترین مثال وہ کرسٹل مرچنٹ ہے۔ ہاں، وہ تاجر جس کی دکان پر سانتیاگو کام کرتا ہے۔ جی، وہ سالوں سے مکہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے، پیسہ بھی ہے، لیکن جاتا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اگر خواب پورا ہو گیا تو پھر جینے کا کیا سہارا رہے گا۔ افو، یہ تو بہت سے لوگوں کی کہانی لگتی ہے۔ یقیناً، اور خود سانتیاگو بھی جب وہ کرسٹل کی دکان سے اچھے خاصے پیسے کما لیتا ہے تو ایک لمحے کو سوچتا ہے نا کہ بس بہت ہو گیا، واپس اسپین چلتے ہیں، بھیڑیں خریدتے ہیں، آرام سے رہتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا، یہ بھی تو چوتھی رکاوٹ ہی ہوئی نا، منزل کے قریب آ کر آسان راستے کی طرف دل مائل ہونا۔ بالکل، اور دوسری رکاوٹ محبت والی، اس کا سامنا اسے فاطمہ سے ملنے پر ہوتا ہے۔ نخلستان میں۔ جی، اسے وہاں رک جانے، فاطمہ کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش ہوتی ہے، لیکن فاطمہ خود اسے کہتی ہے کہ جاؤ اپنا ذاتی اسطورہ پورا کرو۔ تو سچی محبت رکاوٹ نہیں بنتی؟ کوئلو یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ سچی محبت آپ کو آپ کے مقصد سے نہیں روکتی، بلکہ اس میں آپ کی مدد کرتی ہے۔ زبردست۔ لیکن ان سب رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے بھی کوئلو کہتا ہے کہ شکست ضروری ہے۔ وہ جاپانی کہاوت، 7 بار گرو اور 8 بار اٹھو۔ بالکل، ناکامی آپ کو مضبوط بناتی ہے، آپ کے عزم کو پکا کرتی ہے، یہ سفر کا حصہ ہے۔ اچھا، اب اگر ہم ایک اور اہم چیز پر آئیں، وہ ہے نشانیاں، اومنز اور دنیا کی زبان کا تصور۔ ہاں، یہ بھی بڑا پراسرار اور دلچسپ حصہ ہے۔ ملچیزیدیک اسے تتلیاں دکھاتا ہے، وہ 2 پتھر دیتا ہے، یوریریم اور تھوریم، ہاں یا نا میں جواب کے لیے۔ جی، اور بعد میں الکیمسٹ کہتا ہے کہ زندگی میں ہر چیز ایک نشانی ہے، اور وہ کائنات کی زبان کی بات کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نشانیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، سانتیاگو کا پورا سفر ہی ان نشانیوں کو پڑھنا سیکھنے کا عمل ہے۔ شروع میں وہ اپنی بھیڑوں کو دیکھ کر فطرت کے اشارے سمجھتا ہے۔ کرسٹل مرچنٹ اس کی آمد کو ایک اچھی نشانی سمجھتا ہے کہ کاروبار پھر چل پڑے گا۔ تنجا میں جب وہ کینڈی بیچنے والے کی مدد کرتا ہے بغیر بولے، ہاں، وہ دیوار بنانے میں۔ جی، تو وہ دنیا کی زبان کا پہلا تجربہ کرتا ہے، جہاں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ بڑی نشانیاں آتی ہیں، صحرا میں بازوں کی لڑائی دیکھ کر وہ حملے کی پیشگوئی کر دیتا ہے۔ بالکل، یا جب وہ اہرام کے پاس پہنچتا ہے تو اسے وہ اسکریپ بیٹل، وہ بھونورا نظر آتا ہے، جو قدیم مصر میں ایک خاص علامت تھی۔ تو یہ نشانیاں راستہ کیسے دکھاتی ہیں؟ کیا یہ کوئی جادو ہے؟ شاید جادو نہیں، بلکہ توجہ۔ گہرا مطلب یہ ہے کہ کائنات آپ سے بات کر رہی ہے، آپ کو بس سننا ہے، اپنے وجدان، انٹیوشن پر بھروسہ کرنا ہے، اپنے آس پاس جو ہو رہا ہے اس پر دھیان دینا ہے۔ اچھا۔ ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ اسی کو الکیمسٹ روح عالم یا سول آف دا ورلڈ کہتا ہے، ایک ایسی طاقت جو سب چیزوں میں جاری و ساری ہے۔ یہ نشانیاں اسی روح عالم کے اشارے ہیں۔ روح عالم، سول آف دا ورلڈ۔ جی، اور اس کا تعلق زمرد کی تختی یا ایمرلڈ ٹیبلٹ کے اصول سے بھی جوڑا جاتا ہے کہ جیسا اوپر ویسا نیچے، مطلب کائنات اور فرد ایک ہی طرح کام کرتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کائنات سے الگ نہیں، اس کا حصہ ہیں، تو آپ ان نشانیوں کو سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم الگ نہیں، جڑے ہوئے ہیں، واہ! اور اس سفر میں سانتیاگو اکیلا نہیں تھا، وہ جن لوگوں سے ملتا ہے وہ بھی تو اس کی تبدیلی میں بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اوہ بالکل، ہر ملاقات ایک سبق ہے۔ وہ خانہ بدوش عورت، اس سے وہ خواب کی اہمیت سمجھتا ہے، اور یہ کہ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے۔ 10واں حصہ خزانے کا۔ جی ہاں، پھر ملچیزیدک، ذاتی استور، نشانیاں، انتخاب کی طاقت، اور وہ تیل کے چمچ والی کہانی۔ ہاں، کہ دنیا کی خوبصورتی بھی دیکھو مگر چمچ میں تیل کے 2 قطرے گرنے نہ پائیں، یعنی توازن۔ بالکل، توجہ اور ذمہ داری میں توازن۔
پھر وہ کرسٹل مرچنٹ جو خود تو پھنسا ہوا ہے مگر سانتیاگو کو صبر سکھاتا ہے، مایوسی سے نمٹنا سکھاتا ہے اور مکتوب کا تصور دیتا ہے۔ مکتوب یعنی اٹ از ریٹن، تقدیر۔ جی، اور یہ بھی کہ خواب دیکھنے کے بھی الگ انداز ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ جی کر پورا کرتے ہیں، کچھ بس دل میں رکھتے ہیں۔ پھر وہ انگریز ملتا ہے جو کتابیں پڑھ پڑھ کر الکیمسٹ بننا چاہتا ہے۔ ہاں، اس سے سانتیاگو کو کیمیا گری، روح عالم کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی سیکھتا ہے کہ اصلی علم صرف پڑھنے سے نہیں آتا، عمل اور مشاہدے سے آتا ہے۔ کتابی علم اور عملی حکمت کا فرق۔ اور فاطمہ اس میں محبت اور انتظار کا مطلب سیکھتا ہے۔ جی، وہ کہتی ہے نا کہ صحرا کی عورتیں انتظار کرنا جانتی ہیں کیونکہ ان کے مرد ہمیشہ لوٹ کر آتے ہیں۔ یہ محبت اس کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ طاقت بنتی ہے۔ اور آخر میں الکیمسٹ خود وہ تو اصل استاد ہے۔ وہ سکھاتا ہے کہ عمل کرو کیونکہ صرف عمل سے ہی سیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دل کی سنو، تمہارا دل جہاں ہوگا وہیں تمہارا خزانہ بھی ہوگا۔ دل کی سنو۔ ہاں، اور خوف پر قابو پاؤ۔ موت کا خوف ہمیں جینے نہیں دیتا۔ اور پھر وہ سب سے بڑا امتحان، خود کو ہوا میں بدلنا۔ وہ تو کمال تھا، اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ دراصل ایک استعارہ تھا، اپنی ذات کی گہرائیوں کو سمجھنا، کائنات کی ہر چیز سے جڑ جانا، یہ سمجھنا کہ سب کچھ ایک ہی روح عالم کا حصہ ہے۔ ہوا، صحرا، سورج، خود سانتیاگو، سب ایک ہیں۔ تو ان سب ملاقاتوں اور تجربات کا نچوڑ کیا نکلا؟ سانتیاگو کیسے بدلا؟ وہ کہاں ایک سادہ چرواہا تھا جسے بس اپنی بھیڑوں کی فکر تھی، اور کہاں وہ ایک ایسا انسان بن گیا جو دنیا کی زبان سمجھتا ہے، کائنات کے اشارے پڑھ سکتا ہے، اپنے دل کی سنتا ہے اور روح عالم سے اپنا رشتہ محسوس کرتا ہے۔ یہ صرف باہر کا خزانہ ڈھونڈنے کا سفر نہیں رہا، یہ اندر کی تلاش، روحانی بیداری کا سفر بن گیا۔ تو وہ صرف پیسے ڈھونڈنے نہیں نکلا تھا؟ نکلا تو شاید اسی لیے تھا، لیکن راستے میں اسے اس سے کہیں بڑی دولت مل گئی، حکمت، خود شناسی، ہمت۔ اور پھر آخر میں آتا ہے خزانہ۔ خواب دیکھا، خانہ بدوش کے پاس گیا، ملچیز دک سے ملا، صحرا پار کیا، نخلستان میں رکا، الکیمسٹ ساتھ چلا، اور آخرکار احرام مصر، منزل آ گئی۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں آتا ہے وہ زبردست موڑ۔ ہاں، خزانہ احرام کے پاس نہیں ملتا۔ وہ تو بڑا دھچکا تھا۔ سانتیاگو کھدائی کرتا ہے، کچھ نہیں ملتا، پھر اس پر حملہ ہوتا ہے۔ جی، اور حملہ آوروں کا جو سردار ہوتا ہے وہ اس کا مذاق اڑاتا ہے اور اپنا ایک خواب سناتا ہے کہ مجھے بھی خواب آتا تھا کہ اسپین میں ایک پرانے ٹوٹے ہوئے چرچ میں جہاں ایک شہتوت کا بڑا درخت ہے، اس کی جڑوں میں خزانہ ہے۔ وہی چرچ جہاں سے سانتیاگو چلا تھا؟ بالکل، تو خزانہ وہیں تھا جہاں سے سفر شروع ہوا تھا۔ کتاب کے آخر میں وہ واپس جاتا ہے، کھدائی کرتا ہے، اور اسے وہ صندوق مل جاتا ہے، سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا۔ جی، اور وہ یوریم اور تھومیم بھی اسی صندوق میں رکھ دیتا ہے۔ جیسے سفر مکمل ہو گیا۔ تو اصل خزانہ کیا تھا پھر؟ وہ سونا یا کچھ اور؟ یہی تو سوال ہے، کیا وہ سونا اصل خزانہ تھا یا وہ پورا سفر، وہ سارے تجربات، وہ سیکھے ہوئے سبق، وہ حکمت، وہ محبت، وہ اپنے ذاتی اسطورے کو پا لینے کا احساس؟ میرا خیال ہے کہ وہ سونا تو بس ایک تصدیق تھی کہ ہاں تم صحیح راستے پر تھے۔ اصل دولت تو وہ اندرونی تبدیلی تھی جو سانتیاگو میں آئی، وہ خود اعتمادی جو اسے ملی۔ سفر خود ہی منزل بن گیا۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کے اہم نکات نکالیں، اپنے دل کی آواز یعنی ذاتی اسطورے کی پیروی کرنا بہت اہم ہے۔ جی، راستے میں رکاوٹیں آئیں گی، خوف، محبت کا ڈر، ناکامی کا ڈر، یہاں تک کہ کامیابی کا ڈر، ان پر ہمت سے قابو پانا ہے۔ بالکل۔ کائنات کے اشاروں یعنی نشانیوں پر دھیان دینا ہے، اور اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہ سمجھنا ہے کہ شاید سفر خود منزل سے زیادہ قیمتی ہے۔ بہت خوب کہا آپ نے۔ اور ایک آخری بات جو بہت گہری ہے، جو الکیمسٹ آخر میں کہتا ہے، وہ رومی صوبیدار سینچورین کی کہانی۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ بتاتا ہے کہ ایک باپ کے دو بیٹے تھے، ایک فوجی، ایک شاعر۔ باپ نے خواب دیکھا کہ اس کے ایک بیٹے کے الفاظ صدیوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ وہ سمجھا شاعر بیٹے کے ہوں گے، لیکن مرنے کے بعد اسے پتا چلا کہ لازوال الفاظ فوجی بیٹے کے تھے، وہ جو اس نے یسوع مسیح سے کہے تھے، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، بس ایک لفظ کہہ دیجئے اور میرا خادم شفا پا جائے گا۔ ارے واہ،
یہ تو بالکل غیر متوقع بات ہے۔ ہاں، اور الکیمسٹ اس سے نتیجہ نکالتا ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ زمین پر ہر شخص دنیا کی تاریخ میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے اور عام طور پر وہ اسے نہیں جانتا۔ ہر شخص تاریخ میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے؟ جی، یہ ایک چونکا دینے والا خیال ہے کہ ہم سب اپنی چھوٹی چھوٹی زندگیوں میں جانے انجانے میں کائنات کی اس بڑی کہانی کا حصہ ہیں، اور یہ سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتا ہے۔ کیا سوال؟ یہی کہ کیا وہ اپنی زندگی میں اپنے اس ممکنہ مرکزی کردار کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ بھی کہیں کرسٹل مرچنٹ کی طرح صرف خواب ہی تو نہیں دیکھتے رہ جائیں گے؟